1872 میں میری سیلیسٹ نیویارک سے یورپ کے لیے روانہ ہوا۔ کیپٹن بینجامن برگس اپنی بیوی اور چھوٹی بیٹی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ کریو تجربہ کار تھا اور موسم بھی ٹھیک تھا۔ جہاز میں تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ شروع کے دن بالکل معمول کے مطابق گزرے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر تاریخ کا سب سے پر اسرار سفر بن جائے گا۔ سمندر اپنا پہلا راز چھپائے بیٹھا تھا۔ بندرگاہ سے دور جاتے ہوئے جہاز بالکل پر امید نظر آ رہا تھا۔ ہر مسافر کو یقین تھا کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، لیکن قسمت نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ اس وقت کسی کو یہ سفر مختصر اور معمولی لگ رہا تھا۔ سمندر پرسکون تھا اور ہوا بھی مناسب چل رہی تھی۔ کوئی بھی آنے والے خطرے کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ سفر کے دوران کیپٹن روزانہ لاگ بک میں سب کچھ لکھتے رہے۔ ہر چیز عام سفر جیسی لگ رہی تھی۔ نہ کسی طوفان کا ذکر تھا اور نہ کسی خطرے کا۔ کریو اپنے کام میں مصروف تھا۔ آخری لاگ بک کی انٹری 25 نومبر کو لکھی گئی۔ اس کے بعد جہاز پر کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ راز یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کچھ دنوں تک کسی نے اس بات پر توجہ ہی نہیں دی۔ ایسے سفروں میں رابطہ ٹوٹ جانا عام بات تھی، لیکن اس مرتبہ کہانی مختلف تھی۔ کیپٹن کا ریکارڈ ہمیشہ بے داغ رہا تھا۔ لاگ بک میں لکھی ہر بات سفر کے معمول کو ظاہر کر رہی تھی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک نظر آ رہا تھا۔ 4 دسمبر 1872 کو ایک اور جہاز دی گریٹیا نے میری سیلیسٹ کو دیکھا۔ جہاز سمندر میں اکیلا تیر رہا تھا۔ دور سے سب کچھ بالکل ٹھیک نظر آ رہا تھا، لیکن جہاز عجیب طرح سے بے مقصد گھوم رہا تھا۔ کیپٹن نے فوراً اپنے لوگوں کو جانچ کے لیے بھیجا۔ جب وہ قریب پہنچے تو کچھ غلط لگنے لگا۔ سمندر کی خاموشی اور گہری ہو گئی۔ ہوا چل رہی تھی مگر جہاز پر کوئی حرکت نہیں تھی۔ نہ کسی انسان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ منظر سب کو پریشان کر رہا تھا۔ دی گریٹیا کے کریو نے یہ منظر عجیب سا پایا۔ جہاز کی حرکت غیر معمولی محسوس ہو رہی تھی۔ دور تک کسی اور جہاز کا نشان تک نہ تھا۔ کریو جہاز پر چڑھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ میری سیلیسٹ بالکل خالی تھی۔ نہ کیپٹن تھا اور نہ اس کا خاندان، نہ ہی کریو کا کوئی فرد موجود تھا۔ ہر جگہ سناٹا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب لوگ اچانک غائب ہو گئے ہوں۔ لیکن کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ کمروں میں سامان موجود تھا۔ دروازوں پر زور زبردستی کے نشان نہیں تھے۔ ہر چیز اور بھی پر اسرار لگنے لگی۔ کریو نے جہاز کے ہر حصے کی تلاشی لی، لیکن کسی انسان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یہ بات سب کے لیے بہت حیرت انگیز تھی۔ جہاز کے اندر سب کچھ تقریباً اپنی جگہ پر تھا۔ کھانا اور روزمرہ کا سامان موجود تھا۔ کسی بڑی لڑائی یا حملے کے نشان نہیں ملے۔ جہاز بھی ڈوبنے کے قریب نہیں تھا۔ یہ بات سب کو حیران کر رہی تھی۔ آخر لوگ اتنی جلدی میں کہاں گئے؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ کچھ سامان بالکل چھوا تک نہیں گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ لوگ فوراً جہاز چھوڑ کر گئے ہوں، مگر وجہ اب بھی نامعلوم تھی۔ جہاز تقریباً سلامت حالت میں تھا۔ اس وجہ سے حادثے کی تھیوری کمزور لگتی تھی۔ ہر نئی بات راز کو اور گہرا کر رہی تھی۔ تحقیقات شروع ہوئی تو افواہوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے سمندری ڈاکوؤں پر شک کیا، لیکن قیمتی سامان چوری نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ تھیوری کمزور لگتی تھی۔ دوسرے لوگوں نے بغاوت کا اندیشہ ظاہر کیا، مگر اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا۔ راز مزید گہرا ہوتا گیا۔ ہر نئی تھیوری کچھ سوال پیدا کر دیتی تھی، مگر کسی کے پاس مکمل جواب نہیں تھا۔ تحقیقات کرنے والے بھی الجھن کے شکار تھے۔ تحقیقات کرنے والوں پر دباؤ بڑھتا گیا۔ عوام بھی اس کہانی میں دلچسپی لینے لگی۔ ہر شخص اپنی رائے پیش کر رہا تھا۔ کچھ ماہرین نے کہا کہ شاید جہاز کے کارگو سے دھمکانے کا خطرہ پیدا ہوا ہو۔ کیپٹن نے خوف میں جہاز چھوڑ دیا ہو، مگر دھمکی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ صرف ایک اندازہ تھا۔ پھر بھی لوگ اس تھیوری پر غور کرنے لگے۔ شاید یہ ان کی آخری غلطی تھی۔ یہ شاید کچھ اور ہی ہوا تھا۔ سمندر میں چھوٹی غلطی بھی جان لے سکتی ہے۔
کیپٹن تجربہ کار تھا اور جلد بازی نہیں کرتا تھا، اس لیے یہ تھیوری سب کو مطمئن نہیں کر سکی۔ کارگو میں انڈسٹریل الکوہل موجود تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے ممکن خطرہ قرار دیا، مگر اس کا کوئی قطعی ثبوت نہیں ملا۔ سمندر سے متعلق پرانی کہانیاں بھی زندہ ہو گئیں۔ لوگوں نے اور بہت عجیب مخلوقات کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کچھ نے کہا کہ جہاز پر کوئی غیر فطری قوت آئی تھی۔ یہ کہانیاں عوام میں مشہور ہو گئیں، لیکن حقیقت اب بھی چپ ہوئی تھی۔ ثبوت کسی بھی واقعے کی طرف نہیں جا رہا تھا، مگر لوگ راز سے متاثر تھے۔ اخباروں نے بھی کہانیوں کو ہوا دی۔ لوگ دور دور تک اس واقعے کا ذکر کرنے لگے۔ میری سیلیسٹ ایک لیجنڈ بنتی جا رہی تھی۔ خوف اور تجسس ساتھ ساتھ بھر رہے تھے۔ لوگ اس کہانی کو سپر نیچرل رنگ دینے لگے۔ اس سے میری سیلیسٹ اور مشہور ہو گئی۔ سال گزرتے گئے اور میری سیلیسٹ کی مسٹری اور مشہور ہوتی گئی۔ کتابوں اور اخباروں نے اس کہانی کو اور پھیلا دیا۔ ہر شخص اپنی تھیوری پیش کر رہا تھا۔ کوئی قتل کا کہتا تھا تو کوئی حادثے کا، لیکن کوئی بھی تھیوری مکمل جواب نہیں دے سکی۔ جتنی تحقیق ہوئی اتنے سوال بڑھتے گئے۔ راز اب لیجنڈ بن چکا تھا۔ لوگ اس کہانی کو دوستوں کو سناتے تھے۔ کئی افسانہ نگاروں نے بھی اس پر لکھا۔ یوں یہ مسٹری نئے دور تک پہنچ گئی۔ مسٹری نے لوگوں کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ رکھا۔ نئی نسلیں بھی اس کہانی سے واقف ہوتی رہیں۔ ہر دور میں نئے سوال پیدا ہوتے رہے۔ ماڈرن ریسرچرز نے بھی کیس کا جائزہ لیا۔ انہوں نے موسم اور سمندری ریکارڈز کو دیکھا۔ کچھ نئی تھیوریز سامنے آئیں، لیکن یقینی ثبوت پھر بھی نہیں ملا۔ ہر تھیوری میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی۔ میری سیلیسٹ اپنا راز بچانے میں کامیاب رہی اور دنیا اسے بھول نہ سکی۔ سائنس نے بھی اس پہیلی کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن تمام کوششیں ناکام رہیں۔ راز اب بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ ماہرین نے ہر ممکن پہلو کا جائزہ لیا۔ کچھ تھیوریز زیادہ مقبول ہوئیں، لیکن کوئی بھی ثابت نہیں ہو سکی۔ آج بھی اس واقعے کو تاریخ کی سب سے بڑی مسٹریز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہر سال لوگ اس کہانی کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ڈاکیومنٹریز اور ویڈیوز بنتی رہتی ہیں۔ نئے لوگ بھی اس راز سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن جواب آج بھی وہی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ سمندر نے سچ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ہر جنریشن اس مسٹری کو نئے نظریے سے دیکھتی ہے، مگر نتیجہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ میری سیلیسٹ اب بھی ایک سوال بنی ہوئی ہے۔ آج بھی ریسرچرز اس کیس پر بحث کرتے ہیں۔ کئی سوالات اب بھی بے جواب ہیں۔ شاید حقیقت کبھی معلوم ہی نہ ہو۔ میری سیلیسٹ کی مسٹری نے صرف عام لوگوں کو نہیں، بلکہ ماہرین کو بھی پریشان رکھا۔ ہر دور میں اس راز کو سلجھانے کی کوشش کی گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کریو کسی اچانک خطرے سے گھبرا گیا تھا۔ دوسروں کے نزدیک انسانی غلطی کا نتیجہ تھا، لیکن کوئی بھی تھیوری تمام سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی۔ ہر نئی تحقیق پرانے سوالوں کو دوبارہ زندہ کر دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ آج بھی مشہور ہے۔ لوگ اب بھی اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یقین کرتے ہیں کہ سچ کہیں نہ کہیں موجود ہے، مگر شاید وہ کبھی سامنے نہیں آ سکے۔ سمندر نے اپنی خاموشی کبھی نہیں توڑی، اور میری سیلیسٹ کا راز برقرار رہا۔ یہ مسٹری وقت کے ساتھ اور گہری ہوتی گئی۔ سوچئے، اس وقت کیپٹن بریگس اور اس کے کریو پر کیا گزری ہوگی؟ کیا انہوں نے کسی انجان خطرے کو دیکھا تھا، یا انہیں لگا تھا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے، یا پھر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو لاگ بک میں لکھنے کا موقع ہی نہ دے سکا؟ یہ سوال آج بھی جواب کے منتظر ہیں۔ جہاز ملا مگر لوگ نہیں ملے۔ یہی بات اس کہانی کو اتنا پراسرار بنا دیتی ہے۔ ہر نئی نسل اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حقیقت ہر بار ان کے ہاتھ سے پھسل جاتی ہے۔ سمندر اپنے راز سنبھال کر رکھتا ہے، اور کچھ راز شاید ہمیشہ راز ہی رہتے ہیں۔ میری سیلیسٹ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ آج تک کوئی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ دنیا میں بہت سی مسٹریز ہیں، مگر میری سیلیسٹ کا مقام الگ ہے۔ اس کہانی میں خوف بھی ہے اور تجسس بھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان ہر چیز نہیں جانتا۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں تک بے جواب رہتے ہیں۔
میری سیلیسٹ کا واقعہ بھی انہی سوالوں میں سے ایک ہے۔ ایک سلامت جہاز سمندر میں تیرتا ملا، لیکن اس پر سوار تمام افراد غائب تھے۔ نہ کوئی لاش ملی اور نہ ہی کوئی واضح سراغ، صرف اندازے اور تھیوریز رہ گئیں۔ اس لیے یہ کہانی آج بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جتنا اس کے بارے میں جانا جاتا ہے، اتنے ہی نئے سوال پیدا ہوتے ہیں اور مسٹری پہلے سے زیادہ گہری لگنے لگتی ہے۔ یہی میری سیلیسٹ کی اصل پہچان ہے۔ میری سیلیسٹ صرف ایک جہاز نہیں تھی، یہ انسانی تاریخ کے سب سے عجیب رازوں میں سے ایک بن گئی۔ اس پر سوار لوگوں کا انجام آج تک معلوم نہیں۔ شاید وہ کسی حادثے کا شکار ہوئے، شاید کچھ اور ہوا جو کبھی سامنے ہی نہیں آ سکا، مگر ایک بات یقینی ہے، میری سیلیسٹ کا راز آج بھی زندہ ہے۔ جب بھی اس کہانی کا ذکر ہوتا ہے، لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ سمندر کے سینے میں اب بھی ایک راز دفن ہے، اور میری سیلیسٹ ان میں سے ایک مشہور راز ہے۔ میری سیلیسٹ کا نام تاریخ میں امر ہو چکا ہے۔ یہ کہانی آج بھی لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور شاید ہمیشہ کرتی رہے گی۔